السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ بتائیں آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس کے بعد آپ کا سفر کیسے شروع ہوا، پروفیشنل لائف کیسے شروع ہوئی، اور اس کے بعد اب تک کا سفر جو آپ نے میواتی دنیا کے لیے میواتی بیٹھک کے نام سے آپ نے میواتی لوگوں کے لیے آپ نے جو آپ کی خدمات ہیں وہ کس طرح سے رہی، اور جذبہ کیسے آپ کے اندر ہے میواتی لوگوں کے لیے کام کرنے کا، اپنی قوم کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ہمارا بیسیکلی تعلق موضع بدرپور ضلع قصور سے ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ محمد طاہر خان میو ایکچول جب ہمارے آباء و اجداد مائیگریٹ کر کے پاکستان میں جہاں سیٹل ہوئے آئے تو سب سے پہلے وہ یہاں والٹن یہاں آئے، اس کے بعد وہ یہاں ماڈل ٹاؤن آ گئے، اور ماڈل ٹاؤن کے بعد والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہم ایک دن گھر کے اندر نہا رہے تھے تو اس میں کرنٹ آ گیا پانی میں۔ تو بتاتے ہیں کہ وہ اتنا خوف و ہراس اس سے پیدا ہوا کہ وہ کہنے لگے جی ہمیں یہاں نہیں رہنا، اس سے یہ کوئی ایسی چیز ہے اور وہ ہمیں پریشان یعنی جھٹکا مارتی ہے۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے، ہم زمیندار لوگ ہیں، ضلع گڑگاؤں ماڑب کے ساتھ ایک گاؤں ہے وہاں مروڑا، ضلع گڑگاؤں کا چھوٹا سا گاؤں، وہ تقریباً اس وقت کوئی 50-60 گھروں کی آبادی تھی۔ وہاں سے یہ لوگ مائیگریٹ کر کے جب پاکستان آئے تو یہاں انہوں نے سب سے پہلے کوٹ رادا کشن، وہاں چار چودی، وہاں جا کے یہ آباد ہو گئے۔ وہاں چونکہ ہمارے اور بھی ساتھ ہی ہمارے جو مروڑا گاؤں ہے اس کے ساتھ ہی ایک بستی تھی، تو وہ مجھے اس کا نام بہت اچھی طرح یاد نہیں ہے۔ وہ لوگ سارے وہاں آباد تھے، ان سے ہمارے چاچا تاؤ کی نعت اور اس طرح جو ہے نا آپس میں رشتے، وہ آپ کہہ لیں کہ بھائی بندی تھی۔ وہ لوگ کوٹ رادا کشن میں گئے تو ان کے ساتھ یہ بھی تقریباً 60-70 گھروں کا جو یہ تھا سب وہاں چلے گئے کوٹ رادا کشن میں، اور وہاں جا کے وہ کچی الاٹمنٹ جو ہے نا وہ بھی ہو گئی۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے شمس الدین صاحب، وہ ماشاءاللہ شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں، ان کے مدرسے میں انہوں نے کوئی 2-3-4 جماعت وہاں سے اس وقت مدرسے میں پڑھی تھی، تو وہی ایک واحد بندہ تھا جو پڑھ لکھ سکتا تھا اس زمانے میں۔ وہ ایک دن اس نے بدرپور کا وزٹ کیا اور وہ اس نے وہاں دیکھا کہ زمین بہت اچھی ہے، اور وہ اس نے رہائش اختیار کر لی۔ کوئی 1-1.5 مہینے کے بعد وہ کوٹ رادا کشن جاتا ہے، اور وہ ساری پورا ہمارا جو مروڑا گاؤں ہے اس کے جو وہاں لوگ تھے سارے سب کو اکٹھا کرتا ہے، کہتا ہے کہ یار بدرپور میں بہت اچھا رقبہ ہے، آپ سب لوگ وہاں چلیں اور وہاں لوٹ کر آتے ہیں۔ تو سب نے، یہ تقریباً سن 50 کی بات ہے، 1950 میں یہ بدرپور آگے وہاں زمینیں وغیرہ لاٹ کی۔ اس کے بعد اپنا زمیندارہ جو ان کا کھیتی باڑی کا جو کام تھا وہ شروع کیا۔ اس طرح میرا جو تعلق ہے وہ بیسکلی موضع بدرپور ضلع قصور، یہ رائے کلاں کے پاس، یہ بیدیاں اور یہ سویا اصل سے آپ جائیں تو 7 کلومیٹر پہ ہمارا گاؤں آتا ہے بدرپور۔ یہ بالکل سرحدی علاقہ ہے، چونکہ اس وقت یہ جو بارڈر ایریا جو ہے 5 کلومیٹر کی جو بیلٹ ہے، یعنی بارڈر سے 5 کلومیٹر کے اندر یہ تقریباً
सियालकोट से लेकर आप बहावलपुर तक चले जाएं और बहावलपुर से आगे निकल के आप सिंध में दाखिल हो जाते हैं, तो ये जितनी भी बेल्ट है ये हमारे में बरादरी बैठी हुई है यहाँ। और इनको सिर्फ इसलिए बिठाया कि ये एक जर्री बहादुर कौम है, और ये एक कंसेप्ट था कि ये लोग, ये जो हमारा भारत है, इंडिया है, ये दुश्मन मुल्क है, इससे ये कम अज़ कम 10-12 घंटे निपट सकते हैं, उनको ये उनसे मुकाबला कर सकते हैं, और इतनी देर में हमारी आर्मी जो है इनकी बैक पे आ जाएगी। एक तो ये बैकग्राउंड मैंने आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि हमारा बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो ये है कि हम वहाँ से माइग्रेट होके यहाँ आए, बदरपुर में आए, और उसके बाद फिर मैंने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं के प्राइमरी स्कूल में हासिल की। उस ज़माने में मास्टर रुस्तम खां साहब होते थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, बहुत अच्छे टीचर थे। एक मास्टर हसन दीन साहब थे। तो ये जो मास्टर रुस्तम साहब थे ये हमारे साथ ही एक गाँव है सरहाली का नाम, वहाँ से आते थे पढ़ाने के लिए, और मास्टर हसन दीन साहब कीरका से आते थे। ये हमारे प्राइमरी के उस्ताद थे। और इनमें एक, जब हम चौथी क्लास में चौथे साल में आए तो मास्टर दीन मोहम्मद दीन साहब वो मुस्तफ़ाबाद लिलियानी से, वो हमारे ये मुस्तफ़ाबाद लिलियानी के मियाँ मुनीर फैमिली थी, तो उनके वो भांजे थे, और कहीं से वो माइग्रेट करके यहाँ इनके पास तालीम हासिल करने के लिए आए थे, और फिर वो यहीं टीचर लग गए और वो हमारे गांव में वो पढ़ाते रहे। उनसे इन 3 असातिज़ा के बाद उसी दौरान मास्टर सदीक साहब राय कलां हमारे साथ गांव है, वहाँ के एक टीचर, उन्होंने हमें पढ़ाया। माशाल्लाह वो उनको मैंने देखा कि तहज्जुद गुज़ार, नमाजी, परहेज़गार, और हमेशा उनको हमने बावजू देखा। ऐसे असातिज़ा से हमने तालीम हासिल की। उसके बाद हमने 6ठी क्लास में हम बेदिया में जाके वहाँ एडमिट हो गए, वहाँ दाखिला ले लिया। 4 साल हमने बेदिया में पढ़ा। उसके बाद हमें घर पे जिस तरह वो उस ज़माने में ये मैट्रिक बहुत बड़ी तालीम थी, ये समझी जाती थी कि अब आगे से रोज़गार के लिए अब ये कोशिश कर ले तो रोज़गार मिल जाता था उन दिनों। ये 85 की बात है, 1985 की बात है। 1985 में मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप टाइप, शॉर्ट हैंड वगैरह ये करें और इससे जॉब आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद मैं अपनी जॉब पे 1985 में दिसंबर 24/12/85 को मैंने ज्वाइनिंग दी AGPR में, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू इस्लामाबाद में। वहाँ मैं तकरीबन कुछ पौने 2 साल तक वहाँ रहा। उसके बाद मैं लाहौर यहाँ आ गया। और जहाँ तक ये सवाल है कि ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, चूँकि ये एक ऐसा ऑफ़िस है जिसमें तकरीबन जितने भी मुलाजमीन हैं उन सब के काम वहाँ पढ़ते थे, सब लोग आते थे। तो मैंने ये देखा कि हमसे पहले जो बुज़ुर्ग वहाँ काम करते थे वो सारे इकट्ठा बैठते थे, इकट्ठा बैठ के वो वहाँ के लोगों के मसाइल हल करते थे। जो उनके पास मसाइल लोगों के आते थे उनको वो हल करते थे। उन्हीं से हमें ये जज्बा पैदा हुआ, उन्हीं को देख के हम आगे बढ़े। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन कोशिश में हैं कि हमारे पास जो भी काम आता है अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको प्रायोरिटी पे करते हैं और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि जिस तरह अगर कोई बंदा ईदी बनना चाहे तो वो जहाँ जिस सीट पे और जिन हालात में जहाँ जैसे बैठा है वो वहाँ बन सकता है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, लोग दुआ देंगे, और दुआ का ये असर होता है कि आपको मैं दुआ का असर बताता हूँ कि एक मेरे पास एक केस आया, एक बेवा का केस, जिसको तकरीबन 7 साल हो गए थे। उसके हस्बैंड को फौत हुए, और वो फौत हुए तो उनकी पेंशन बुक वगैरह उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उनका ये ट्रेस आउट होता कि ये कौन से महकमे में मुलाजिम है। तो एक दिन
میں اپنے پینشن برانچ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں بیوہ آئی تو میرے جو سینئر تھے اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر صاحب مجھے کہنے لگے کہ طاہر صاحب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے آپ کے لیے، آپ چونکہ بڑا خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان کا یہ کیس ٹریس کر کے دیں کہ یہ بیوہ ہے بیچاری اور 7 سال سے یہ دفتروں کے دھکے کھا رہی ہے، آج یہ ہمارے آفس میں آئی ہے تو اس کا آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ میں نے بڑے جذبے کے ساتھ کوشش کے ساتھ ان سے پوچھا کہ بی بی آپ کا خامد، انہوں نے بتایا جی میرا خامد بینک میں کام کرتا تھا، تو میرے ذہن نے کام کیا کہ بینک میں یہ نیشنل سیونگ بھی ہے، تو میں نے انہیں جب بتایا کہ نیشنل سیونگ میں، اس نے کہا ہاں ہاں بالکل یہی محکمہ تھا۔ تو اس کے بعد الحمدللہ اس کو پینشن جب ساری ہم نے پینشن گرانٹ کر کے دی تو وہ کہتی ہے بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو حج عمرہ کرائے۔ آپ یقین جانیے گا کہ مجھے اسی دن امید ہو گئی تھی کہ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حج عمرہ کے لیے اب ہم تیاری کرنی چاہیے ہمیں۔ میں گھر آیا، میں نے ذکر کیا تو میں نے ایک دن کہنے لگا بیگم صاحبہ سے کہ آؤ ہم تھوڑا سا واک کرنا شروع کریں، چونکہ اب یہ بیوہ نے دعا دی ہے تو انشاءاللہ ہمیں یہ بہت جلدی رنگ دکھائے گی۔ اس طرح ہم ابھی واک کرنے گھر سے نکلیں اور آدھے راستے میں گئے کہ ایک دوست کا ٹیلی فون آتا ہے، وہ کہتا ہے جی طاہر صاحب آپ کا کھانا ہے اور آپ نے وہاں جانا ہے کھانے میں میرے ساتھ، اور میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں۔ ہم وہاں چلے گئے، وہاں وہ لوگ قرآن اندازی کر رہے تھے۔ قرآن اندازی میں سب سے جو پہلا ٹکٹ وہ الحمدللہ ہمارا اناؤنس ہوا، اور ہم اس طرح وہ بیوہ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم عمرہ پہ چلے گئے۔ تو یہ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، اور یہ جو بیواؤں کی دعائیں ہیں، جو بے سہارا لوگوں کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں، آپ ان کے ساتھ آپ یہ نہیں کہ یہ منہ سے کہیں تو دعا ہوتی ہے، نہیں۔ ایک بزرگ آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ بیٹا میرے لیے کوئی خدمت، اس کے ذہن میں تھا کہ شاید پتہ نہیں کوئی خدمت کیا یہ مجھے کچھ کیا کہے گا، تو میں نے کہا بزرگ کو کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں آپ میرے لیے دعا کر دینا۔ تو بزرگ نے بہت اچھی بات کی۔ بزرگ کہتے ہیں بیٹا دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، آپ نے میرا کام کیا، میرے دل سے جو دعا نکلی ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنی نکلی ہے، کیا نکلی ہے، تو اصل دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اور الحمدللہ اسی پہ آج تک ہم اسی بات پہ گامزن ہیں، اور ہمارے لیے الحمدللہ سارے جو بھی رکاوٹیں، جو بھی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ بالکل صاف ہو جاتی ہیں، اور میں اس وقت بالکل پرسکون زندگی بسر کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی کسی قسم کی جیسے لوگوں کے اندر ہرس اور یہ چیزوں کی لالچ یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، الحمدللہ ان سب چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ پاک کا شکر ہے، کریم کا شکر ہے اس ذات کا کہ جو سب کو دیتی ہے، اس ذات کا شکر ہے، وہ بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اللہ پاک کا کرم اور مہربانی ہے کہ جہاں بزرگوں نے مالٹاؤن کو چھوڑا تھا، آج وہیں پہ آ کے ہم آباد ہوئے، اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، اچھا ان کے لیے سورس، ان کے لیے ہر طرح سے اللہ پاک نے کرم کیا ہے، ان کو تعلیم اچھی ملی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ہے بچوں کی تربیت اور تعلیم۔ تو تعلیم و تربیت اگر آپ اپنی فیملی کی کر دیتے ہیں، سمجھیں آپ نے سب کچھ ان کے لیے کر دیا ہے۔ ان کو کوئی پلاٹ، کوئی بینک بیلنس، کوئی اس قسم کی کوئی بھی بلا وجہ یہ چیزیں اکٹھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو صرف تعلیم و تربیت پہ دھیان دیں، اور اگر آپ نے ان کی تربیت ٹھیک کر دی، آپ خوشحال ہیں، آپ پرسکون ہیں، اور آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔